Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Students, I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School Mandir and Dukhrane Millat Higher Secondary School Mandir. Dear students, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اعلیٰ سرپرست چودھری بشیر احمد جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وہب لی جوارک فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اب ہم اپنے میسیج آف دا ویک کی طرف پڑھتے ہیں۔ میسیج آف دا ویک کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایبلوشن، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وضو۔ ہمارا اس ویک کا جو ہے وہ میسیج کیا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، پرفارمنگ ایبلوشن بیفور پریئر، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے ہم نے۔ وہ تو ویسے بھی نماز کے لیے بہت ضروری ہے وضو، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی۔ پرفارمنگ وضو 5 times a day، وضو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے 5 دفعہ دن میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرفارمنگ ایبلوشن اکارڈنگ ٹو سنہ۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ سنت کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس میسیج آف دا ویک کے بچوں 3 پوائنٹ سے سب سے پہلا کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ 5 دفعہ دن میں 5 دفعہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو سائڈ پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سنت کے مطابق وضو کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو، پہلا پوائنٹ، ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئیں، اس کے بعد منہ کو 3 دفعہ اس میں پانی ڈالیں اور کلی کریں۔ تیسرا نوز میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، اسے صاف کریں۔ اس کے بعد چوتھا فیس کو 3 دفعہ دھوئیں، اس طرح کے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بازو جو ہیں وہ کوہنیوں تک دھونے ہیں 3 دفعہ۔ سر کا مسح 1 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کانوں کو آپ نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، 1 دفعہ، اور پاؤں جو ہیں وہ ٹہنوں تک آپ نے مکمل صاف کر لینے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو نہ صرف جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ وضو کریں، نماز پڑھیں دن میں 5 دفعہ اور سنت کے مطابق وضو کریں، اور اگر کسی کو نہیں معلوم تو اسے بتائیں کہ سنت کے طریقے سے وضو کرنا کیسے جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور کیسے کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کا ہمارا لیسن نمبر ہے 3، ڈیٹ ہے آپ کی 16 جون 2020 اینڈ دا ڈے از منڈے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا چیپٹر ہے یونٹ نمبر 13، دی پاور آف میگنیٹس۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے میگنیٹ، جو وہ والی چیز جو کہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی روزمرہ میں اتنی جو ہیں چیزیں جن میں میگنیٹ یوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز لگا دیں، کوئی کیل لگا دیں، چمچ اگر اس کے ساتھ لگائیں تو وہ چپک جاتی ہے چیز اس کے ساتھ۔ جیسے آپ نیچے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، یہ تو پراپر ایک شیپ میں ہے نا میگنیٹ۔ وہ سمپل سے ہوتے ہیں، کوئی گول ہوتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ میگنیٹ، ان کو بولتے ہیں ہم میگنیٹ۔ ان کے پاس پاور کیا ہوتی ہے؟ اٹریکشن کی۔ اس چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کون سے میگنیٹ جو ہوتے ہیں وہ کیسے، کون سی شیپ کے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا اشکال ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی چیزیں اپنے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سی نہیں کرتے، یہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیج نمبر ہے 77۔ ریڈنگ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ آپ کو جو انڈر لائن ورڈ نظر آ رہے ہیں بچے، آپ نے بھی ان کو اسی طریقے سے انڈر لائن کر لینا ہے اپنی بک کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میگنیٹس آر پیسز آف میٹل دیٹ ہیو دی پاور ٹو اٹریکٹ ادر پیسز آف میٹل۔ A magnet is a special material. It attracts metal objects. It does not attract plastic, glass or wooden objects. کہہ رہے ہیں کہ میٹل ایک ایسی خاص چیز ہے جو کہ میٹل کی چیزوں کو ہی اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ پلاسٹک جو ہے، گلاس یا پھر لکڑی کی چیزوں کو اپنے ساتھ
نہیں کھینچتی، ان کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتی. یا آپ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی میگنیٹ لے آپ گلاس کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو وہ نہیں جڑے گا اس گلاس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کو کسی ایسے لوہے کی چیز کے ساتھ، اسٹیل کی چیز کے ساتھ جوڑیں گے تو فوراً سے چپک جاتا ہے. یا سکے کے ساتھ، پیسوں والا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو فوراً سے جڑ جائے گا. کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. Magnetic materials that are attracted to magnets are called magnetic materials. Magnetic materials are always metals, but not all the metals are magnetic. Iron is magnetic, so any object made up of iron will be attracted to a magnet. Steel contains iron, so a steel paper clip will be attracted to a magnet. Some other metals such as nickel and cobalt are also attracted to a magnet. اچھا، اس میں جو انڈر لائن ورڈ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ انڈر لائن کر لیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میٹلز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں جتنے بھی میٹلز ہیں وہ ساری کی ساری میگنیٹ کے ساتھ چپک جاتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میٹل میں ہیں وہ چپکتی ہیں میگنیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کس کا ذکر کیا ہے؟ آئرن کا. آئرن کیا ہے؟ لوہا. لوہے کی جو چیز ہوتی ہے وہ میگنیٹ کے ساتھ فوراً سے چپک جاتی ہے. اس کے بعد اسٹیل میں بھی آئرن تھوڑا سا موجود ہوتا ہے، وہ بھی چپک جاتا ہے. اس کے بعد پیپر کلپ، جو پیپروں کو جوڑنے کے لیے ایک کلپ استعمال ہوتا ہے چھوٹا سا سیفٹی پن کی طرح کا، وہ بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ میگنیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیپر کی کلپ کے علاوہ انہوں نے کیا بتایا؟ نکل اور کوبالٹ بھی جو ہے وہ میگنیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس میں دیکھیں یہ جو کیل ہیں یہ کیسے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میگنیٹ کے ساتھ. یہ کیل جو ہیں یا تو یہ آئرن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا اسٹیل کے یا نکل کوبالٹ کے، اسی لیے اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو بلاک میں انفارمیشن ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ سورہ سبا کی آیت ہے، اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. اینڈ سرٹنلی وی گیو ٹو Daud excellence from us, O mountains, sing praises with him, and the birds, and we made the iron land to him. اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے دی تھی داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت. اے پہاڑ تسبیح کرو اس کے ساتھ، اور پرندے تم بھی، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہے کو. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اور کچھ پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا ہے لوہے کے حوالے سے کہ ان کے پاس جو معجزہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا. ویسے تو لوہا آج کل مشینوں سے اسے پگھلایا جاتا ہے، اتنی مشکل سے وہ پگھلتا ہے. تو ان کے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ بڑا معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا، اور اس کو جو مرضی وہ شکل دیتے تھے وہ اس شکل کا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ برتری حاصل کی، برتری دی کہ وہ جو ہے وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پہاڑوں کو تسبیح کرو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس انفارمیشن کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اوپر لکھا ہوا نا ریڈ اینڈ شیئر، تو آپ نے اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فرض ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارا پیج نمبر 78. ریڈنگ کرتے ہیں ہم نان میگنیٹک میٹیریلز. پیچھے ہم پڑھ کیا ہیں؟ میگنیٹک میٹیریلز کون سے؟ جو کہ چپکتے ہیں میگنیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان میں ہم نے 4 کا پڑھا ہے، آئرن، اسٹیل، کوبالٹ اور نکل. اور اب ہم پڑھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں جو نہیں اس کے ساتھ چپکتی. موسٹ میٹلز انکلوڈنگ ان ایلومینیم، گولڈ اینڈ کاپر آر ناٹ میگنیٹک. اے گولڈ رنگ فار ایگزامپل ول ناٹ بی اٹریکٹیڈ ٹو اے میگنیٹ. کہتے ہیں کہ وہ ہم نے پہلے ہی پیچھے پڑھا ہے کہ میگنیٹ جو ہے وہ میٹل کے ساتھ چپکتا ہے. ٹھیک ہے. میگنیٹ اب یہ نہیں کہ سارے میٹلز کے ساتھ چپکے گا. جو میٹلز پیچھے بتائی ہیں نا ہمیں کہ 4 آئرن، کوبالٹ، نکل اینڈ اسٹیل، وہ تو جڑیں گی میگنیٹ کے ساتھ. اب یہاں پہ ان میٹل کا ذکر ہوا ہے جو کہ نہیں جڑیں گی، جو کہ کیا ہے؟ ایلومینیم، گولڈ، سونے کی کوئی بھی چیز، کاپر. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں تو میٹل، لیکن یہ اس کے ساتھ اٹریکٹ نہیں کریں گے. آپ کبھی کوئی میگنیٹ سونے کی انگوٹھی کے ساتھ لگا کے دیکھیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ چپکے گی نہیں.
کیوں؟ کیونکہ وہ نان میگنیٹک ہے، ٹھیک ہے. آگے شیپس آف میگنیٹ بتائیں گے. میگنیٹس کم ان ڈفرینٹ شیپس اینڈ سائزز، بہت ڈفرینٹ اور بہت ڈفرینٹ شیپس اور سائزز ہوتے ہیں میگنیٹ کے. نیچے بتایا گیا سب سے پہلے ہارس شو میگنیٹ، اس کے بعد بٹن میگنیٹ. یہ بہت کامنلی ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، یہ اکثر کھلونوں میں یہ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا بٹن میگنیٹ. اس کے بعد یو شیپ میگنیٹ ہے، بار میگنیٹ ہے، راڈ میگنیٹ ہے. یہ آپ نے سب جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ان شیپس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کے نیمز بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو. نیکسٹ بچے آپ کے جو نیو ووکیبلری ورڈز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اگر ان میں سے کوئی آپ نے انڈر لائن پیچھے نہیں کیا تو اسے دوبارہ سے کر لیں اور بار بار اسے پروناؤنس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہم دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا کہ کون کون سے میٹلز ہیں جو کہ میگنیٹک ہیں. میگنیٹک مینس کہ وہ میگنیٹ کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گی. نکل نائف، نکل سے بنی ہوئی جو ہوتی ہے، چاقو ہو سکتا ہے، چھری ہو سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی میگنیٹ کے ساتھ. اس کے بعد ہے کوبالٹ آئن، کوبالٹ سے بنا ہوا سکہ. اسٹیل سپون، جو اسٹیل کے برتن، اسٹیل کی چمچے ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ میگنیٹک ہے. آئرن نیل، جو کیل ہوتا ہے وہ بھی آئرن کا ہوتا ہے، وہ بھی چپکے گا اس کے ساتھ. اس کے بعد اسٹیل پینسل، اسٹیل کی جو پینسل پیپر کلپ یوز ہوتی ہے پیپر کو جوڑنے میں، وہ بھی کیا ہے؟ میگنیٹک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میگنیٹک مٹیریلز ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نان میگنیٹک مٹیریلز کون سے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے پیپر، گلاس، پلاسٹک، ربر اینڈ ووڈ، ٹھیک ہے. یہ سارے نان میگنیٹک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ نہیں جڑیں گے؟ میگنیٹ کے ساتھ یہ چپکیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی اٹریکشن نہیں بنائیں گے. یہ آگے روزمرہ کی جو کامن چیزیں ہیں، یہ آگے ڈفرینس بتایا گیا کہ کون سی جو ہیں وہ میگنیٹک ہے. میگنیٹک سے مراد کہ وہ چپک جائیں گی کس کے ساتھ؟ میگنیٹ کے ساتھ. اور نان میگنیٹک جو کہ نہیں چپکیں گی، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بٹن ہے، یہ آگے اور کیا ہے؟ چھوٹا سا پتھر ہے، یہ کھلونے ہیں. یہ تو بالکل یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے نا، اس لیے یہ اٹریکٹ نہیں کریں گے میگنیٹ کے ساتھ. اور یہ کیا ہے؟ نان میگنیٹک. دوسری طرف میگنیٹک، یہ جو تالا ہے، چابی ہے، چمچ ہے اسٹیل کی، یہ ساری میگنیٹک ہیں کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتی ہیں میگنیٹ کو اپنی طرف، ٹھیک ہے. آگے سمر ویکیشن ورک کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ نے کوشچن نمبر جو ہے وہ 1 دیکھیں. واٹ از میگنیٹ؟ پیج نمبر ہے آپ کا 7، ٹھیک ہے. اس پہ کوشچن ہے واٹ از میگنیٹ. ابھی آپ نے پڑھا نا میگنیٹ کیا ہے. میگنیٹ از اے اسپیشل مٹیریل، اٹ اٹریکٹس میٹل آبجیکٹ، فار ایگزامپل آئرن اینڈ اسٹیل. یہ آنسر آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اپنے سمر ورک پہ، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو آپ کا ہے، ابھی صرف وہی کریں گے. وٹ تھنگس آر اٹریکٹیڈ ٹو میگنیٹ. کویشچن نمبر 3 ہے کون کون سی چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا میگنیٹک مٹیریلس کون کون سی ہیں جو اٹریکٹ ہوتی ہیں، ہم نے پڑھا نا ابھی بچوں. تو ہم یہاں وہ لکھیں گے نکل، کوبالٹ، اسٹیل، آئرن. اور اسٹیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اٹریکٹ کرتی ہیں میگنیٹ کی طرف، ٹھیک ہے. اس آنسر میں آپ نے یہ لکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا از گلاس اٹریکٹیڈ ٹو اے میگنیٹ. تو آپ نے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کون کون سی نان میگنیٹک ہیں، اس میں گلاس بھی آتا ہے نا. تو گلاس کیا ہوگا؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ نو، کہ گلاس اٹریکٹ نہیں کرتا کس کے ساتھ؟ میگنیٹ کے ساتھ. یہ سارے کویشچن آنسر آپ نے یہاں لکھ لینے ہیں. کویشچن نمبر 1، کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 5، ٹھیک ہے. اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. نیکسٹ ہے آپ کی ایکٹیویٹی، پیج نمبر ہے آپ کا 9. یہاں شیپس اور بتائی ہوئی ہیں میگنیٹ کی، نیچے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، آپ نے یہاں ان کے نام لکھنے ہیں. لیسن آپ نے پڑھ لیا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ نے شیپس پڑھی ہیں نا آج، تو آپ نے ان کے نام لکھ لینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. دھیان سے لکھنا ہے، جو جس کی شیپ ہے اسی کا نام نیچے لکھنا ہے. ڈائری آپ کی پیج نمبر جو ہے وہ 77 اور 78، اس کی ریڈنگ کرنی ہے. کویشچن نمبر 1، 3 اور 5 پیج نمبر 7 پہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. پیج نمبر 7 جو ہے وہ سمر ورک کا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کی بک کا نہیں ہے. ایکٹیویٹی جو ہے وہ پیج نمبر 9 پہ، اس کو بھی آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے ساری کی ساری شیپس. اور پریکٹیکل کام جو آپ نے آج کے لیسن کے حوالے سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی میگنیٹ لینا ہے ارد گرد سے اور اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ساتھ لگا کے دیکھیں. گلاس کے ساتھ لگا کے دیکھیں، اسٹیل کی پینسل کے ساتھ، اسٹیل کی چمچ کے ساتھ لگا کے دیکھیں، پینسل کے ساتھ لگا کے دیکھیں، کچی پینسل کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ لگائیں اور آبزرو کریں کہ کس کس چیز کے ساتھ وہ اٹریکٹ ہوا ہے. اور پھر اپنا لیسن میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کہ کون کون سی چیزوں کے ساتھ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور کون سی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آج کا لیسن آپ کا اتنا ہی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.